السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ایک حکمت بھری نصیحت آپ کی سماعتوں کے نظر کیے دیتا ہوں۔ سلطان ملک شاہ ایک نیک عادل حکمران اور بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ اصفہان کے جنگل میں شکار کھیل رہا تھا تو دوران شکار اس کا کسی گاؤں میں قیام ہوا تو ظاہر بادشاہ کے ساتھ اس کا جاہو جلال، اس کا کر و فر، اس کے فوجی، اس کے سپاہی ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ وہاں ایک غریب بیوہ کی گائے تھی جس کے دودھ سے 3 بچوں کی پرورش ہوتی تھی۔ بادشاہی آدمیوں نے اس گائے کو ذبح کر کے خوب کباب بنائے اور کھا گئے۔ جب اس بیچاری غریب بوڑھیا کو خبر ہوئی وہ بدحواس ہو گئی۔ بادشاہی آدمیوں کا بھلا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی داد و فریاد سننے کو تیار بھی نہ تھا۔ اس پر لاوارث اور ایک غریب عورت ساری رات اس نے اس پریشانی میں کاٹی کہ میرے ان 3 بچوں کا اب کیا ہوگا، کہاں سے میں ان کی پرورش کروں گی، کہاں سے میں انہیں دودھ لا کر پلاؤں گی۔ صبح ہوئی تو دل میں خیال آیا، کوئی نہیں سنتا تو کیا ہوا، کیا بادشاہ بھی نہیں سنے گا؟ جس کو خدا نے غریبوں کو ظالموں سے نجات دینے کے لیے اتنی بڑی سلطنت دی ہے۔ صاحبو، بادشاہ تک پہنچنے کی اس بوڑھیا عورت نے خوب کوشش کی مگر ناکام رہے۔ معلوم ہوا کہ بادشاہ فلاں راستے سے شکار کو نکلے گا۔ چنانچہ وہ بوڑھیا عورت اصفہان کی مشہور نہر کے پل پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ جب سلطان پل پر آیا تو بوڑھیا نے ہمت اور جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، اے الپ ارسلان کے بیٹے، میرا انصاف اس شہر کے پل پر کرے گا یا پل صراط پر؟ جو جگہ پسند ہو انتخاب کر لے۔ بادشاہ کے ہمراہی یہ بے باکی دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ بادشاہ گھوڑے سے نیچے اترا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس بوڑھیا عورت کی اس بات نے اس پر عجیب و غریب اور حیرت انگیز سوال کا اس پر خاصا اثر چھوڑا ہے۔ بوڑھیا سے کہا، پل صراط کی طاقت نہیں ہے، میں اس جگہ پر فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، کہو کیا کہتی ہو؟ اس بوڑھی اماں نے اپنا سارا قصہ کہہ ڈالا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کی اس نالائق حرکت پر افسوس ظاہر کیا اور ایک گائے کے عوض اس بوڑھی اماں کو 70 گائیں دلائی اور مالا مال کر دیا۔ جب اس بوڑھی عورت نے اس کے اس عدل و انصاف کو دیکھا تو خوش ہوئی اور کہا کہ اے بادشاہ، میں بھی خوش ہوں، میرا خدا میرا رسول بھی خوش ہو گئے، جا گھوڑے پر سوار ہو جا۔ اللہ! تو میرے دوستو، کیا زمانہ تھا، کہنے والے کیسے آزاد خیال تھے اور سننے والے ان سے کیسے عالی حوصلہ تھے۔ اگر موجودہ تہذیب و شائستگی کے زمانے میں کوئی شخص اس طرح حاکم کی سواری روک لے، اس سے ایسی آزادانہ گفتگو کر لے، تو شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے ساتھ، اس کی نسل کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔